چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی جانب سے لانگ مارچ کے دوران عدالتی حکم کے برعکس ڈی چوک پہنچنے سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ آئی جی اسلام آباد نے عدالت کے 7 سوالات کے جوابات سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروا دیے ہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی جانب سے لانگ مارچ کے دوران عدالتی حکم کے برعکس ڈی چوک پہنچنے سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ آئی جی اسلام آباد نے عدالت کے 7 سوالوں کے جوابات سپریم کورٹ میں جمع کروا دیے ہیں۔ آئی جی اسلام آباد نے عدالتی سوالات کے جواب سپریم کورٹ میں جمع کروا دیے ہیں۔ رپورٹ کے ساتھ زخمیوں اور گرفتار افراد کی فہرست بھی جمع کروائی گئی ہے۔ حسیب بھٹی نے ہمیں جوائن کیا۔ حسیب، سماعت کا احوال کیا ہے؟ دیکھیے، آج جو رپورٹیں جمع کرائی گئی ہیں آئی جی اسلام آباد کی جانب سے، اس میں یہ کہا گیا کہ عمران خان نے 6:50 پر کارکنان کو ڈی چوک پہنچنے کا کہا ہے۔ آئی جی اسلام آباد نے عدالتی 7 سوالات کے جواب دیے جو عدالت کی جانب سے ان سے پوچھے گئے تھے۔ رپورٹ جو جمع کروائی گئی ہے اس کے ہمراہ زخمیوں اور گرفتار افراد کی فہرست بھی جمع کرائی گئی ہے۔ پی ٹی آئی کارکنان کی دفنوں کو جلانے کی ویڈیو کلپ، عمران خان کی تقریر کے ویڈیو کلپ بھی رپورٹ کا حصہ ہے۔ ورکر کا احتجاج اور ڈی چوک داخلوں کے متعلق ویڈیو بھی حصہ ہے۔ آئی جی اسلام آباد نے پی ٹی آئی دھرنے سے رپورٹ میں جو جمع کرائی گئی اس میں کہا ہے کہ پی ٹی آئی نے اسلام آباد انتظامیہ کو 23 مئی کو سری نگر ہائی وے پر احتجاج کی درخواست دی۔ اسلام آباد انتظامیہ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے پر منع عمل کیا۔ تحفظ کے لیے ریڈ زون جانے والے راستے بند کر دیے۔ سپریم کورٹ کے حکم کے بعد پولیس، رینجرز اور ایف سی کو مظاہرین کے خلاف ایکشن سے روک دیا گیا۔ مظاہرین کے گروپ ڈی چوک کی جانب جانا شروع ہو گئے۔ مظاہرین کو قیادت کی جانب سے رکاوٹیں ہٹانے اور پولیس کے ساتھ مزاحمت کی ترغیب دی گئی۔ یہ بڑا عام نقطہ ہے کہ مظاہرین کو قیادت کی جانب سے رکاوٹیں ہٹانے اور پولیس کے ساتھ مزاحمت کی ترغیب دی گئی۔ مظاہرین مسلح تھے۔ آئی جی کی رپورٹ کے مطابق مظاہرین نے پولیس اور رینجرز پر پتھراؤ بھی کیا۔ مظاہرین نے پولیس پر گاڑیاں بھی چڑھائیں۔ مظاہرین کی جانب سے کنٹینر ہٹانے کے لیے بھاری مشینری کا استعمال بھی کیا گیا۔ مظاہرین کی جانب سے درختوں کو جلایا گیا جو فوٹیج کے اندر واضح نظر آ رہا ہے۔ عمران اسماعیل، سیف اللہ نیازی، زرتاج گل اور دیگر قیادت نے مبینہ طور پر 2000 مظاہرین ریڈ زون کی رکاوٹیں ہٹانے کی متعدد کوششیں کرتے ہوئے ریڈ زون میں داخل ہوئے۔ مظاہرین کو ہٹانے کے لیے پولیس نے آنسو گیس کا استعمال کیا۔ مظاہرین پارٹی قیادت کے تحت منظم انداز میں ریڈ زون میں داخل ہوئے۔ ڈی چوک پہنچنے کے لیے فواد چودھری، سیف اللہ نیازی، زرتاج گل نے مبینہ طور پر کارکنان کو ریڈ زون پہنچنے کے لیے اکسایا۔ سوشل میڈیا بیانات میں کارکنوں کو عمران خان کے استقبال کے لیے ریڈ زون پہنچنے کا کہا۔ انتظامیہ کی جانب سے سوشل میڈیا اور میڈیا پر اعلانات کیے گئے کہ مظاہرین ریڈ زون سے دور رہیں۔ 7 سوالات کے جوابات آئی جی اسلام آباد نے عدالت میں جمع کروا دیے ہیں۔ حسیب بھٹی سماعت کا احوال بیان کر رہے تھے۔ آپ کا بہت شکریہ۔